یہ بتائیے گا کہ جو چارج شیٹ خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے اور کیا اس کی بنیاد کے اوپر گورنر راج لگ سکتا ہے؟ دیکھیں، گورنر راج لگ سکتا ہے آئین میں اگر آرٹیکل 234 جو ہے اس کی کنڈیشنز 234 کی کنڈیشنز جو ہیں، جو اس کے لوازمات ہیں وہ پورے ہیں، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک صوبہ آئین کے مطابق نہیں چل رہا تب آپ اس کو گورنر راج لگا سکتے ہیں، وہ بھی پارلیمنٹ اپروو کرے گا، جوائنٹ پارلیمنٹ، تو 2 مہینے کے لیے، اور ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اس کو آپ میکسیمم 4 یا 6 مہینے کے لیے۔ اچھا، لیکن جو کنڈیشن ہے کہ آپ آئین کے مطابق نہیں چل رہی، یہ ایک بڑی ایکسٹریم کنڈیشن ہے۔ اگر آپ ڈیبیٹس پڑھیں، پارلیمنٹری ڈیبیٹس، تو یہ اس قسم کی سچویشن ہے جہاں مثلا خدا نخواستہ کوئی صوبہ ہے کسی ملک کا، اور وہ صوبہ کہتا ہے کہ میں جا کے دشمن ملک کے ساتھ آزاد ہو کے جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ٹھیک اس ہے، قسم کی سچویشن اگر اتنی ایکسٹریم، اتنی نہایت سنگین معاملہ ہو کہ وہ آئین کو بالکل توڑ کے جا رہے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے۔ لیکن اس الزام پہ نہیں ہو سکتا جو الزام حکومت لگا رہی ہے کہ گورننس ٹھیک نہیں ہو رہی، یا دہشت گردی ہے، یا لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں۔ یہ جو الزام ہے، ان الزامات پہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ ان الزامات پہ آپ گورنر راج نہیں لگا سکتے۔ آرٹیکل 234 جیسا میں نے کہا، بڑی نہایت سنگین ایمرجنسی سچویشن ہو تو پھر آپ لگا سکتے ہیں۔ ایسی کوئی بات مجھے نظر نہیں آتی اچھا جس بیرسٹر کے صاحب، تحت آپ کی بات کا بجا ہے، لیکن وفاق تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو دہشت گرد ہیں ان کو سیاسی طور پر پشت پناہی حاصل ہے، جو منشیات کے کارٹلز ہیں وہاں ان کو پشت پناہی حاصل ہے۔ چارج شیٹ میں یہ ساری باتیں لکھی گئی ہیں، اور جو ایک سیکیورٹی تھریٹس وہاں پر موجود ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، جو بیانات سامنے آ رہے ہیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ جو ایسی بات، سب سے پہلے تو اگر کوئی ایسی بات ہے جو نہیں ہے، اگر ایسی بات ہے تو آپ ایکشن لیں جو لوگ انوالوڈ ہیں ان کے خلاف۔ اس پہ گورنر راج والا تو سکتا نا، آپ ایک الیکٹڈ حکومت ہے اس کو نہیں ہٹا سکتے۔ اور یہ تاریخ اگر آپ دیکھیں تو ایسی تاریخ میں اگزامپل ہمیں ملتا ہے، پی ایم ایل این کی حکومت تھی پنجاب میں اور فیڈریشن میں، اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی سندھ میں، اور آپ کو یاد ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس وقت بہت دہشت گردی ہو رہی تھی، سیکٹیرین وائلنس بھی تھا، ٹھیک ہے، بڑی بڑی ہستیاں جو تھیں ان کو اسیسینیٹ کیا جا رہا تھا، اور بالکل لا اینڈ آرڈر کا پاکستان میں بڑا مسائل تھے۔ تو اس وقت الزام لگایا تھا پی ایم ایل اے نے، ایگزیکٹلی یہی پی ایم ایل این کی حکومت نے، کہ جو سندھ کی حکومت ہے وہ ٹھیک اپنا نہیں کر رہی گورننس، ان چیزوں میں وہ انوالوڈ ہے، اور وہ کسی قسم کا کام نہیں کر رہی، اور اس لیے ہم گورنر راج لگانا چاہتے ہیں۔ تو اس پہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ نہیں، آپ یہ گورنر راج لگانے کا یہ جواز نہیں بن سکتا، یہ تو الیکٹریٹ کا کام ہے، اگر ان کو نہیں کارکردگی پسند آ رہی تو پبلک جو ہے وہ اگلے الیکشن میں ان کو نہیں الیکٹ کرے گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فیڈریشن بیٹھ جائے کسی صوبے پہ اور وہاں ایک گورنر راج لگا دے اور حکومت کو ڈسمس کر دے۔ ایسی وہ پروویژن ہے ہی نہیں اس چیز کے لیے۔ جو اگر یہ بات صحیح ہے کہ مس گورننس کی وجہ سے آپ ایک حکومت تبدیل کر سکتے ہیں، تو پھر آپ صرف ایک کام دیکھیں، آئی ایم ایف کی رپورٹ دیکھ لیں، یا جو بزنس ایڈوائزری ایک تھنک ٹینک ہے ان کی رپورٹ دیکھ لیں، یا یونائٹڈ نیشنز کے جو ہیں ہیومن رائٹ کے کمشنر، ان کی آپ رپورٹ دیکھ لیں، تو آپ وہ کہیں گے کہ یہ تو پھر پاکستان میں بھی کرپشن بھی ہے، اور پنجاب میں بھی کرپشن ہے، اور وہاں لا اینڈ آرڈر بھی نہیں، آئین بھی نہیں مانا جا رہا، اس لیے حکومتوں کو تبدیل کر لیں۔ تو یہ مس گورننس پہ بھی آرٹیکل 234 نہیں لگ سکتا میری نظر میں۔ یہ عوام کا کام ہے کہ اگلے الیکشن میں کسی کو اچھی کارکردگی پہ یا بری کارکردگی پہ ہٹائیں یا واپس لے کے آئیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ یہ تو آرٹیکل ظاہر ہے کہ عوام 234 کا کا فیصلہ ہونا چاہیے، اس حد تک تو جو ہے وہ آپ کی بات سے کوئی بھی جو ہے وہ اختلاف نہیں کر سکتا۔ بیرسٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو آپ کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ ایوان کو جام کر دیں گے، اس کے علاوہ بھی جو ہیں وہ دھمکیاں سامنے آ رہی ہیں کہ گورنر راج لگا کر تو دکھائیں پھر رسپانس آئے گا، تو یہ اس طرح کا جو رد عمل ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا رد عمل جو ہے وہ تحریک انصاف دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں، کسی نے نہیں کہا کہ پارلیمنٹ میں جا کے ہم کوئی پارلیمنٹ کو روک دیں گے، ایسی تو کوئی اسٹیٹمنٹ پی ٹی آئی کی طرف سے تو نہیں، نہیں یہ تو آئی۔ کہا گیا ہے نا کہ کارروائی نہیں چلنے دیں گے کسی صورت۔
دیکھیں کاروائی نہ چلنے دینے کا تو جہاں جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ تو یہی ہے کہ پارلیمنٹری طریقے ہیں، جس طریقے سے آپ پارلیمنٹ کو جب سیشن چل رہا ہو اس کو آپ ڈسرپٹ بھی کر سکتے ہیں، اس میں پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کو روک بھی سکتے ہیں، لیکن وہ پارلیمنٹری طریقے ہیں۔ یہ تو نہیں مطلب کہ آپ بندوق اٹھا کے کسی کو خدا نخواستہ پارلیمنٹ کی جو سیشن ہے روکیں گے۔ ہم نے کئی بار پروٹیسٹ کیا ہے، ہم نے کورم پوائنٹ آؤٹ کر کے کیے ہیں، ہم نے ڈیبیٹ کر کے پارلیمنٹ کو نہیں چلنے دیا، ہم نے پروٹیسٹ کر کے نہیں چلنے دیا، اور سیشن میں اور کئی بار چلایا بھی ہے حکومت میں۔ آپ نے دیکھا بجٹ لیکن سیشن کئی تحریک بار انصاف ہوا۔ پر تو بیرسٹر صاحب الزام ہی یہی ہے کہ تحریک انصاف پارلیمان کے اندر جو ہے وہ کسی قانون سازی کا حصہ نہیں بنتی، کسی جو ایک کارروائی ہے اس کا حصہ نہیں بنتی، یا تو ہنگامہ ہوتا ہے یا پھر وہ واک آؤٹ کر جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی اس طرف جو ہے وہ مہر ثبت کرنے نہیں جا رہی پی ٹی آئی؟ بہتر نہیں ہوتا کہ پارلیمان کے اندر بیٹھ کر جو ہے وہ ایک جو کارروائی ہے اس کا حصہ بنا جاتا؟ دیکھیں بالکل، میں تو سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں اگر آپ ہیں تو پارلیمنٹ میں آپ ڈیبیٹ کریں، بڑا موقع ملتا ہے، اور جی ہم اس میں پورا حصہ بھی لیتے ہیں۔ آپ نے میری بہت ساری سپیچز سنی ہوں گی، آپ نے دیکھا کہ 27ویں ترمیم کو بھی ہم لوگوں نے مل کے پوری طرح اپوز کیا۔ ہم نے سوال جواب جب ہوتے ہیں حکومت سے، ہم پوری طرح اس میں بھی حصہ لیتے ہیں۔ کئی قوانین ہیں جس کو ہم نے سپورٹ بھی کیا، جی لیکن کئی معاملات پہ ہمیں واک آؤٹ کا بھی حق ہے۔ یہ بھی ایک پارلیمنٹری ٹریڈیشن ہے، پروٹیسٹ کرنا بھی پارلیمنٹ کی ٹریڈیشن ہے۔ میں آپ کو مثلا اگزامپل دوں کہ ہم نے 2 دن پہلے ہم نے ایک سوال اٹھایا منسٹر آف اسٹیٹ جو ہیں انٹیریئر کے، ان سے کہ آپ بتائیں کہ ہمیں آپ کب ملوائیں گے خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں، کیونکہ یہ نیوز آئی ہوئی تھی، سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی تھی کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہوں نے جواب اس کا نہیں دیا، اور ہم نے پھر پروٹیسٹ میں ہم نے کہا کہ ہم اس کو سیشن کو ہم پروٹیسٹ کریں گے جب تک آپ اس کا جواب نہ دیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم پروٹیسٹ کرتے رہے۔ تو یہ بھی ایک پارلیمنٹری طریقہ ہے۔ ہم نے پھر سیشن پھر اس کے بعد نہیں چلا آگے، کوشش کی گئی کہ کچھ قوانین پاس کیے جائیں، لیکن وہ پھر اس کے بعد ایڈجرن ہوا۔ تو یہ کہنا کہ ہم حصہ نہیں لیتے یہ بھی غلط ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ الزام لگایا جاتا ہے، اور یہ بے بنیاد الزام ہے۔ کم از کم آپ سینٹ کی تو کارکردگی دیکھیے، آپ کے سامنے ہے، آپ بھی اس کو جی دیکھتی ہیں بالکل۔ بڑے غور سے، آپ لکھتی بھی ہیں، اور آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا کہ کافی ڈیبیٹ ہم نے کی، اچھا اور کرتے رہیں گے بیرسٹر صاحب کل تو ہے جوائنٹ سیشن ہے، ٹھیک ہے، جوائنٹ سیشن میں جو ہے وہ کچھ 5 بلز جو ہیں ان کے پاس ہونے کے حوالے سے جو ہے وہ ایجنڈے کے اوپر رکھے جا رہے ہیں۔ تو کل تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہوگی اجلاس کے حوالے سے؟ آیا آپ بیٹھیں گے اجلاس میں، واک آؤٹ کریں گے، یا اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے؟ تو کیا ہوگی اسٹریٹجی؟ دیکھیں ایک اسٹریٹجی تو یقینی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ ہماری ملاقات کرائی جائے، تاکہ ہم جو صورتحال ہے اس پہ اپنا اسپیکر صاحب بھی اور جو ہمارے چیئرمین سینٹ ہیں وہ بھی اس پہ ایکشن لیں اور ہماری مدد کریں ملاقات کے لیے۔ وہ تو ہے، باقی پروٹیسٹ بھی ہوگا، اور ہم اس پہ ڈیبیٹ بھی کرنے کی کوشش کریں گے جتنی کر سکتے ہیں۔